فرمائیں آج کی درود و سلام نبی مکرم رحمت مجسد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں رحمت للعالمین قرار و فرمایا۔ مختصر خطبہ کے بعد آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں آپ احباب کے سامنے ہمارے ملک پاکستان کے اندر پھیلتی ہوئی کشیدگی اور اختلافات و انتشار اس حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کروں گا۔ اس بگڑتی ہوئی صورتحال کا کیا حل ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب تعالیٰ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما دے کہ رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہماری ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ اور مسلم کے حاکم کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے مہاجرین صحابہ آپ کی مجلس کے اندر مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، جن میں ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، طلحہ، زبیر، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر کے 10 صحابہ کرام آپ کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے۔ آپ نے مہاجرین صحابہ کی جماعت کو خطاب کر کے فرمایا، اے میرے مہاجرین صحابہ، 5 باتیں ایسی ہیں، 5 کام ایسے ہیں، اگر تم نے بھی ان کا ارتکاب کر لیا تم اللہ کے عذاب، اللہ کی پکڑ اور گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ میں محمد اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ان 5 باتوں اور 5 کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی یہ 5 باتیں جو ہیں یہ نقل اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہیں۔ یہ 5 وہ امور ہیں جن کے اجتماعی طور پر ارتکاب کی وجہ سے رب تعالیٰ کے عذابات کا نزول ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں مصیبتیں آتی ہیں۔ ان میں سے 3 میں بہت عرصہ پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ آپ لوگوں میں اس قوم کے اندر بے حیائی فحاشی عام ہو جائے اور وہ ان کاموں پر اعلانیہ طور پر سر عام عمل کرنا شروع کر دیں تو رب تعالیٰ نقد سزا کے طور پر ایسے لوگوں کے اندر وہ جان لیوا طاعون جیسی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں اور ایسی بیماریاں ماں سے وجود کے اندر لے آتے ہیں، ان کے پہلے آباء و اجداد میں تک ان کا نام و نشان تک بھی ہوتا ہے۔ دوسری چیز اللہ کے پیغمبر نے فرمائی کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکات ادا نہیں کریں گے، نہ زمیندار وہ اپنی فصلوں سے مشت نکالیں گے، نہ تاجر حضرات، کاروباری حضرات اپنی بزنس سے سالانہ وہ 2.5% کے حساب سے زکات نکالیں گے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لے گا۔ فرمایا کہ وہ بارش ہوتی ہے یہ دیگر اللہ کی مخلوقات کی وجہ سے اگر چوپائے نہ ہوتے، جانور نہ ہوتے، رب تعالیٰ پانی کا ایک قطرہ بھی آسمان سے نازل نہ فرماتا۔
تیسری فرمایا کہ جو قوم ماپ تول کے اندر کمی کرتی ہے، ڈنڈی مارتی ہے، لینے کے پیمانے اور ہیں، دینے کے پیمانے اور ہیں، رب سبحانہ و تعالی نقصنا کے طور پر ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ اس قوم پر بے روزگاری عام کر دیتا ہے، اور اس بے روزگاری کی وجہ سے، اس جابر اور ظالم حکمرانوں کے مسلط ہونے کی وجہ سے انسانوں کا جینا وہ محال ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، رب تعالیٰ نقصنا کے طور پر اس قوم پر دشمنوں کو مسلط کر دیتے ہیں، اور ان کے پاس جو مسائل ہوتے ہیں، جو اسباب ہوتے ہیں، وہ دشمن لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ پانچویں بات فرمایا کہ جس قوم کے برسر اقتدار لوگ، بٹیرے لوگ، حکمران لوگ، ذمہ داران، وہ رب تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کریں، رب تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو اپنا دستور حیات نہ بنائیں، رب تعالیٰ نقصنا کے طور پر اس قوم کے اندر پھوٹ ڈال دیتا ہے، باقی دستے گریبان کر دیتا ہے، ان کے آپس کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت گری کا بازار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پانچ باتیں اللہ کے پیغمبر نے کہا، اور ہماری جو موجودہ صورتحال ہے، جن مسائل کے اندر ہم گرے ہوئے ہیں، جن پریشانوں نے ہمارا ہر طرح سے احاطہ کر رکھا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر نے 1450 سال پہلے ہی بیان کیا۔ اب ہمارے ملک کے اندر سیاسی اور مذہبی اختلاف اور انتشار وہ بھی اپنی انتہا کو پہنچا، اور اس اختلاف کی، سیاسی اور مذہبی اختلاف کی بنیادی وجہ ہم نے ڈھونڈنی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر خداداد مملکت کے اندر جو کلمے کی بنیاد پر حاصل کی گئی تھی، ایک نظریاتی دنیا کے خطے پر بعد وجود کے اندر آنے والے ملک، اس کے اندر سیاسی اور مذہبی اختلافات کی اصل بنیاد پر وجہ کیا، آئے روز حکومتوں کو گرانا، حکومتوں کا بننا، اس کے اندر پوری قوم کا بہت زیادہ سرمایہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، معیشت پھٹے لائن لگ جاتی ہے۔ ایک حکومت کو گرانے کے لیے اربوں روپے لگانے پڑتے ہیں، اور اگلی حکومت کو بنانے کے لیے پھر اور اربوں کے فنڈ لگانے پڑتے ہیں۔ ملک مقروض در مقروض ہوتا چلا جا رہا ہے، دیوالیہ ہونے کی حد کو پہنچا ہوا ہے۔ تو ہمارے ملک کے اندر حکومتوں کو گرانا، نئی حکومتیں بنانا، یہ سیاسی اختلاف بھی اپنے عروج کو پہنچا ہوا ہے۔ پھر اپنی اپنی جماعت کی کمپین چلانے کے لیے گاڑیاں استعمال کی جاتی ہیں، قوم کا بہت بڑا سلسلہ پروگرام کی صورت میں ضائع ہو جاتا ہے، فلیکسیں بنائی جاتی ہیں، اشتہارات کو چھپوائے جاتے ہیں، اور اندھا دھند اپنے روپے پیسے کے مال و دولت کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں، جو کہ فلیکسوں کی صورت میں، اشتہارات کی صورت میں دیواروں پر لگے ہوئے برباد ہو رہے ہیں۔ اور یہی سینکڑوں لوگ عید کے موقع پر، قربانی کے موقع پر، سوشل میڈیا پر، الیکٹرونک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر دینداروں کو اللہ کے فرائض کی بجاوری کرتے ہیں، ان
وہ یہ درس دیتے نظر آتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کے جانور ذبح کرنے کی بجائے اپنے گلی محلے کے اندر غریبوں کے گھر بسا دیے گئے، جانوروں کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر، اربوں کی تعداد کے اندر جانوروں کو ذبح کرنے کی بجائے کسی گھر کے اندر بیٹھی بچی کو پیار کیا جائے، اس وقت جب اللہ کے فرائض کی وجہ آدمی کا ٹائم آتا ہے، دین اسلام کے شعائر پر پابندی کرنے کا ٹائم آتا ہے، اس وقت بڑے ہمدرد مانتے ہیں اور لوگ بڑے پیسے دیتے ہیں کہ 12 لاکھ 14 لاکھ 15 لاکھ روپیہ لگا کر بیت اللہ کا حج کرنے کی بنسبت اگر آپ یہی پیسے رفاہ عامہ کے کاموں پر لگا دیں، یہ لوگوں کی ضروریات کے لیے یتیموں پر لگا دیں تو قوم کی معیشت مضبوط ہو جائے۔ لیکن جب یہ الیکشن ہوتی اس وقت یہی لوگ ایک ایم این اے بننے والا کم سے کم 1 کروڑ تک روپیہ اپنی کمپین پر خرچ کرتا ہے، 1 کروڑ سے کم وہ کمپین کی چلائی جا سکتی۔ ایسے ہی ایم پی اے بننے والا، ایم اے بننے والا، نیچے تک جتنے بھی اس وقت لاکھوں لگ رہے، کروڑوں لگ رہے، اس وقت کسی کے بھی دماغ کے اندر یہ تصور، یہ احساس کیا تھا کہ یہی پیسہ اگر قومی خزانوں کے اندر جائے، یہی کیا پیسہ اگر غریبوں کے گھر کے اندر جائے، وہ اپنے قوم پر کھڑے ہو کر اپنا کوئی ذاتی کاروبار کر کے اپنی معیشت کو بھی مستقبل کر سکے اور ملک کی تعمیر و ترقی کے اندر بھی اپنا کردار ادا کر سکے، اس وقت کوئی نہیں ڈالے۔ اور خاندان کے اندر پھوٹ پڑ جاتی ہے، برادریوں کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں، ہر سیاستدان اپنے مفاد کے لیے ایک ہی خاندان، ایک ہی برادری کے لوگوں کو 2-3 پارٹیوں کے اندر تقسیم کر دیتا ہے۔ کچھ سنہرے خواب دکھا کر وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور تیسرا آتا ہے وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ خاندانوں کے اندر آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، ایک ہی قوم کے اندر، ایک ہی کالونی کے اندر رہنے والے ہوتے ہیں، وہ ان پارٹیوں کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے بدلے مقابلہ کرتے ہیں۔ مذہبی اعتبار سے بھی اختلافات اور سیاسی اعتبار سے بھی اختلافات، ہر بندہ اپنے مفاد کی جنگ کے اندر دوسروں کے استعمال کرنا چاہتا ہے، سرمایہ بھی دوسروں کا برباد ہو، افرادی قوت بھی دوسروں کی برباد ہو اور مفادات بھی بھول جائے۔ تو سگے بھائی وہ بھی الیکشنوں پر آ کر ایک دوسرے کے مدد مقابل آ جاتے ہیں اور دلوں کے اندر اتنی نفرت، بغض، عداوت پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا خیال ہے آج تک ہمارے دلوں کے اندر اتنا بغض، عداوت اور نفرت کسی ہندی اور عیسائی ہندو کے بارے میں کبھی ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں۔ ہم اسی کو کفر اسلام کا مارکس سمجھ لیتے ہیں، ہم اسی کو اپنی فتح اور شکست کی بنیاد بنا کر وہ پورے شد و مت کے ساتھ، پورے زور و شور کے ساتھ ان اختلافات کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں۔ اور حالیہ یہ سیاسی جماعتوں کی وجہ سے ریاستی اداروں پر اٹیک، ملک کے اندر توڑ پھوڑ، اخلاق کو جلانا یا اخلاق کو ضائع کرنا، اس کا پیدا کس کو ہے؟ ہمارے مشروں کو۔ ہماری جو رہتی سہتی معیشت ہے اس کو تباہی کے گھاٹے پر پہنچانے کی یہ نفاذ کوشش، اور ایسے لوگ جو اپنے مفادات کے لیے قوم کے اندر دوریاں پیدا کر کے، لڑائیاں پیدا کر کے، دوسروں کے اندر نفرت پیدا کر کے لوگوں کو سہانے خواب دکھاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، وہ برسر اقتدار آتے ہی سب سے پہلے اپنے وعدہ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے عہدوں کو امانت و دیانت نہیں سمجھتے، وہ اپنے عہدوں کو اپنی عیاشی کا، اپنی طاقت کا اظہار کرنا سمجھتے ہیں۔ وہ ان عہدوں کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے علاقے کے اندر، اپنی ریت کے اندر
یہ بابت ہونا چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے سیاہ و سفید کا پہنے والا اس علاقے کے تمام ایس پی ڈی ایس پی وہ میری مٹھی کے اندر ہے، میں جو چاہوں سے کروا سکتا ہوں۔ یعنی انہوں نے ان عہدوں کو اپنی عیاشی کا، اپنی عیش و عشرت کا سامان بنایا، قوم کے معاملات سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں۔ اب آپ مرتی ہے تو کرے، روزی ہے تو رڑے، بے روزگار ہوگی تو ہو جائے، ان کا اپنا مفاد پورا ہو گیا۔ عوام ان کے رونے ہوتی ہے اور وہ عوام کے رونے ہوتے ہیں، اور ہر بندہ بہترین کلام کرتا ہے، لوگوں کو اپنا خیر بنانے کے لیے، اپنی طرف لوگوں کے جذبات کھینچنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں کو ہیک کرنے کے لیے وہ بہترین الفاظ استعمال کرتا ہے، اور یہ بدترین لوگوں کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سے بات کریں گے تو بڑی بہترین بات کریں گے، اسلام کا نام لیں گے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا نام لیں گے۔ فرمایا دین کے معاملے کے اندر ان کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر چلایا جائے، وہ شکار کو آر پار کر کے نکل جاتا ہے، اس تیر پر شکار کا نہ گوشت لگا ہوتا ہے نہ خون لگا ہوتا ہے، وہ آر پار نکل جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو اسلام کا نام لیں گے، بظاہر کو اپنے آپ مسلمان باور کروائیں گے، اندر باور کروائیں گے، لیکن دین سے وہ ایسے ہی نکل گئے ہوں گے جس طرح کے ایک تیر شکار کو پاس کرتا ہے۔ مخلوق میں سے سب سے بہترین بات کرتے ہیں، اور لوگ ان کی کلام کو، ان کی باتوں کو سن کر ان کے وہ متوالے بن جاتے ہیں، ان کے جیالے بن جاتے ہیں، اور ان پر اپنی جان کو داؤ پر لگانے کے لیے کیا ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے کبھی گھر کے اندر اپنے پورے ماں باپ کو پانی کا ایک گلاس نہ پکڑایا ہو، کبھی اپنے ماں باپ کو پیار محبت کی زبان سے کبھی مخاطب نہ کیا ہو، وہ ان لوگوں کے لیے اپنی جان بال سب داؤ پر لگانے کے لیے کیا کرتا ہے۔ اس سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ عَيْبَكُمْ، جن قوموں کے بڑے، جن قوموں کے وڈیرے، جن قوموں کے حکمران وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کریں، وَيَتَغَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ کے نازل کردہ دستور حیات کا انتخاب نہ کریں، اپنا دستور حیات اس کے رب تعالیٰ کی کتاب کے مطابق نہ کر دیں، فرمایا کہ رب تعالیٰ اس قوم کے اندر پھوٹ ڈال دیتا ہے، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ کی کتاب، رب تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین یہی انسانوں کو صحیح معنی کر قابو کر سکتے، ورنہ انسان بڑا بے لگام ہے، انسان بڑا وحشی درندہ بن جاتا ہے۔ جب اس کے اندر ہرس، حوث، لالچ پیدا ہوتی ہے، پھر یہ درندوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ اسلام کا آرڈیننس، اسلام کا آرٹیکل، اسلام کے قوانین وہ اسلام کو اس کی انسانی کے دائرے تک کم کرتے ہیں۔ تو اس اختلافات کو ہمارے اندر پیدا ہو رہے ہیں، انتشار پیدا ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کہ ہم نے جس بیس پر یہ ملک حاصل کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ الہ الا اللہ، محمد علی جناب ان کے فرامین کے مطابق کہ ہم یہ زمین کا ایک الگ خطہ نہیں لینا چاہتے، بلکہ ایک ایسی مملکت حاصل کرنا چاہتے ہیں جس مملکت میں رب تعالیٰ کے قوانین کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کر سکے۔ یہ تھا مسلمانوں کا خواب، یہ تھا اصل میں پاکستان کو امت وجود میں لانے کی بنیاد، لیکن بہت صدی گزر گئی، ابھی تک ہم نے رب تعالیٰ سے کیے ہوئے اس وعدے کو پورا نہیں کیا، نہ ہمارے بڑوں نے کیا اور نہ ہی ہم نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے
اپنا انفرادی اور اجتماعی طور پر کوئی کردار نہیں۔ اور اس وجہ سے ساری امت، ساری قوم رب تعالیٰ سے یہ عہد شکنی کرنے کی وجہ سے وہ اجتماعی طور پر بھولے گا، کیونکہ جب تک رب تعالیٰ کے قوانین کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، دنیا کے اندر امر بالمعروف کو پھیلایا نہیں جا سکتا، برائی کے جتنے بھی اسباب اور راستے ہیں ان کو بند نہیں کیا جا سکتا، یہ آرٹیکل کے پاور کے نظام اس کے اندر ہی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر معروف کو پھیلا دیا جائے اور لوگوں کے اندر برائی کی جڑیں کھاڑ کر پھینک۔ اور یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ رب تعالیٰ نے تمہیں اس کائنات کے اندر بہترین امت بنا کر پیدا کیا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لے کر۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ کے اس فریضے کو چھوڑ دیں گے، امر بالمعروف نہیں ہوگا، نہی عن المنکر نہیں ہوگی، فرمایا کہ رب تعالیٰ پھر عذاب نازل فرمائے گا، وہ سب کو گھیر لے گا، نیک و بد سبھی کو گھیر لے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے، رب تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کرے گا۔ اور آج ہمارے اندر امر بالمعروف والنہی عن المنکر بالکل ختم ہے۔ جو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، کیا آپ کے بڑے آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ امر بالمعروف نہیں، یہ میرے سماج میں ایک بہتر ہے، یہ کام کیا کرے، یہ کام کر کے امر بالمعروف ہے، ڈنڈے کے ساتھ پاور ہوتی ہے، اور اس نیکی سے پھر کر کے دکھائے، برائی کا کام کر کے دکھائے، اگر کرے گا اور اس کے لیے حدود مقرر کی گئی۔ امر بالمعروف پاور کا نام ہے، اتھارٹی ہے، یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک آرٹیکل ہے، یہ قانون کے ذریعے لوگوں کو نیکیوں کا پابند کیا جاتا ہے، خیر کے کاموں کا پابند کیا جاتا ہے اور برائی کے کاموں سے روکا جاتا ہے، اور یہ تو بالکل ختم ہے۔ میں آپ کو یہاں آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، ایک گھنٹہ لیکچر دے دوں، نیکی کی ترغیب دلا دوں، آپ یہاں سے فارغ ہو کر صرف 1 منٹ کا کوئی بے حیائی فحاشی پر مبنی ایک ویڈیو کلپ دیکھ لیں گے، میرے جو آپ نے یہاں آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ سنا، وہ سارے کا سارا ٹھیک ہے۔ آپ کا مرید باش کرتے ہیں کہ وہ 1 منٹ کا ویڈیو کلپ، وہ آدھے منٹ کا ایک ویڈیو کلپ، وہ سارے کا سارا کرتے ہیں، مرید باش کرتے ہیں، یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرتے ہیں۔ والنہی عن المنکر یہ ہے کہ جتنے بھی برائی کے اسباب ہیں، مسائل ہیں، ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پہلے کتب کے اندر، بحیرہ عرب کے اندر پھینک دیا جائے، ان کا نام و نشان نظر نہ آئے۔ ہماری اولادوں کے بگڑنے کی، ہماری اولادوں کے بد اخلاق ہونے کی وجہ یہ سارے بے حیائی فحاشی کے وسائل اور اسباب ہیں جنہوں نے ہماری نئی نسلوں کے اخلاقیات کو تباہ کر دیا۔ ہم اپنی بچوں کی محنت سماجت کرتے ہیں، باپ بھی اپنے بچوں پر امر بالمعروف نہیں چلا سکتا، والنہی عن المنکر نہیں کر سکتا، یہ پاور کی سسٹم ہوتا ہے، سسٹم کے بغیر یہ فریضہ کا انجام دیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور اس وقت میں اور آپ سبھی سب اللہ کے اس فریضے کے منکر ہیں، تارک ہیں، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ رب تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے، پھر چھوٹے بڑے ایک بار سب اس کا عذاب کو لپیٹ میں کرا جاتے ہیں، پھر تمہاری دعائیں بھی وہ بیکار ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں۔ تو ہمارے ملک پاکستان کے اندر، بلاد اور مملکت کے اندر جتنا بھی اختلاف، انتشار ہے، سیاسی ہے، مذہبی ہے، اس کی بنیادی وجہ آج تک اپنی اللہ کے دستور حیات کو نہیں، اللہ کے قوانین نافذ نہیں کیے،
اللہ کے پیغمبروں کی نئی تعلیمات کے مطابق اپنے نظام زندگی کو نہیں ڈالا، اس لیے آئے روز اگلا دن پہلے سے بدتر پڑتا چلا گیا، ہماری معیشت نیچے سے نیچے گرتی چلی جا رہی ہے، اور سیاسی کشیدگی اب موجودہ دور تک اور زیادہ بڑھ گئی، لاکھ مارچوں کی جاریاں، روڈ کو بلا کر دینا چاہتے ہوئے املاک کو تباہ و برباد کرنا، آگ لگا دے، اپنے مد مقابل ریاستی ادارے آئے ان کے خلاف قتل و غارت گری کا مظاہرہ کر دینا، اور عوام کے لیے سفر کرنا ان راستوں کے بند ہونے کی وجہ سے محال ہو جاتا ہے، ملک کی اقوامی معیشت کو تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہے، عوام اور ریاستی اداروں کا آپس میں تصادم بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس سے قبل اس طرح کے تصادم نائجیریا کے اندر ہوئے، صومالیہ کے اندر ہوئے، عراق کے اندر ہوئے، شام کے اندر، ان تمام ملکوں کی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ جن ملکوں کے اندر عوام اور ریاستی ادارے مقابلے کے اندر آئے، تصادم ہوا بالخصوص سپورٹنگ اداروں کے ساتھ، وہ ملک نیست و نابود ہو گئے۔ یہ دشمنوں کی بہت بڑی چال ہوتی ہے کہ عوام اور اہل طاقت کو، افواج کو آپس میں لڑا دیا جائے، ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں نفرت پیدا کر دی جائے، دھویاں پیدا کر دی جائے۔ یہ آج کی تاریخ نہیں، اگر آپ خلافت عباسیہ کے دور کے اندر چلے گئے، بغداد پر حملہ کرنے کے لیے تتاریوں کی ہمت اور جرأت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کے علاقے اور بالخصوص دارالخلافت پر حملہ کر سکے۔ سب سے پہلے اس علاقے کی عوام اور فوج کے درمیان دھویاں پیدا کی گئی، نفرت پیدا کی گئی، عوام کو یہ باور کروایا گیا یہ فوج تم پر بوجھ ہے، یہ تمہارے صرف بچ کھا جاتی ہے، کرتی کیا ہے، کچھ نہیں کرتی، اور فوج کے دلوں کے اندر عوام کے بارے میں نفرت ڈالے گی۔ پھر کیا ہوا؟ دونوں فوج ایسا درخواست ہونا شروع ہوگی، عوام کے دلوں کے اندر ان کے بارے میں نفرت پیدا ہوگی، فوج کا اپنی عوام سے اعتماد ہو گیا، تتاری آئے اور دارالخلافہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا کر مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہا دے گی، اور دارالخلافہ بغداد کے اندر وہ گلیاں خون سے بھری ہوئی تھی، مسلمانوں کا قیمتی اثاثہ علم وہ دریائے دجلہ کے اندر بہا دیا گیا، دریائے دجلہ کا کئی دن تک پانی سیاہ نظر آتا رہا۔ یہ آج کی تاریخ ہے، یہ دشمنوں کی دور اول سے چل رہی ہے کہ مسلمان عوام اور ان کے ریاستی اداروں کے درمیان نفرت پیدا کر کے ان کو آپس میں پارے ڈال کر جب یہ آپس میں متحد ہو جائیں گے پھر وہ اوپر سے آ کر اٹیک کرے گا، جیسے عراق کے اندر کیا، سوریا کے اندر کیا، اور دیگر نائجیریا کے اندر کیا، اور وہی صورتحال یہاں پاکستان کے اندر بنا دے گی۔ کیا یہ منظور ہے؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھ لیں، ان کے عہد کے اندر بھی سلیبیوں نے یہی چال چلی تھی، عوام اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں کے درمیان نفرتوں کے بیچ بولے گئے، ان کے بارے میں غلط باتیں پھیلائی گئی کہ یہ ایسے ہے، خوف ہے، یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں، یہ عیاشیاں کرتے ہیں، تمہاری جان مال عزت کی کوئی حفاظت نہیں کرتے، الٹا ہمارا قومی خزانہ لوٹی جا رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں سب سے بڑا کیونکہ آپ کفر جانتے ہیں جب تک مسلمان عوام اور ان کے اہل طاقت افواج آپس میں متحد ہیں، متفق ہیں، ان کو نیست و نابود کرنا، ان کے علاقوں کو تباہ و برباد کرنا، ان کے مسائل پر قبضہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ جب یہ یکجا ہوتے ہیں 1965 کے اندر وہ دیکھ چکے ہیں کہ جب پاکستانی عوام فوج کے شانہ بشانہ دشمن کے مد مقابل کھڑی تھی، وہ یہ مظاہرہ کر چکے جب تک کہ دونوں یکجا ہیں ان کا مقابلہ نہیں کیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے دوسری چیز بیان فرمائی ہے، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ
کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، رب تعالیٰ نقص سزا کے طور پر اس قوم پر دشمنوں کو مسلط کر دیتے ہیں، اور پھر وہ دشمن ان کے وسائل پر ہوتے ہیں، وسائل ان کے ہوتے ہیں، لیکن وہ قبضے میں دشمنوں کے ہوتے ہیں۔ آج دیکھو ہماری صورتحال کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم نے کیا عہد کی؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہمارا اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے؟ رب تعالیٰ میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، میرا جینا، میرا مرنا وہ تیری رضا کے لیے ہے۔ میں تیرے حکم پر نماز ادا کرتا ہوں، تیرے حکم پر میں قربانی کرتا ہوں، تیرے حکم کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاروں گا، تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں دنیا کی زندگی سے چلا جاؤں گا، موت کے اندر چلا جاؤں گا۔ رب تعالیٰ میرا کوئی اختیار نہیں ہے اپنے اللہ سے وعدہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں اسی یہ وعدہ پورا کرنے والے؟ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت و فرمانبرداری کا نے وعدہ کیا ہے، کلمہ پڑھ کر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر ہم نے اللہ سے بھی عہد کیا، اللہ کے پیغمبر سے بھی عہد کیا، لیکن ہماری اکثری دونوں عہدوں کو توڑ رہی ہے، مرتکب ہے، اور رب تعالیٰ نے سزا کے طور پر دشمنوں کو ہم پر مسلط کر دیا۔ استعماری طاقتیں وہ ہمارے ملکوں کے اندر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے مفادات، وہ اپنی مرضی کے مطابق مطالبے ہیں۔ اور ہمارے ملک کے اندر جتنا بھی قومی بنیادوں پر اختلافات ہیں، لسانی بنیادوں پر جھگڑے ہیں، علاقائی بنیادوں پر جھگڑے ہیں، یہ باہر والی استعماری طاقتیں ہمارے ملکوں کے اندر اپنی تصرف کرتے ہوئے وہ ہمارے ملکوں کے اندر کبھی بلوچیوں کو وہ ابارتے ہیں، کبھی سندھیوں کو ابارتے ہیں، کبھی پنجابیوں کے اور کبھی سرائیوں کو، یہ مختلف علاقوں کے اندر کو اختلافات بڑھاتے ہیں، یہ استعماری طاقتوں کے نتیجے ہیں۔ اور ہمارے ملک کا جو نظام ہے، ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے، یہ بھی استعماری طاقتوں کے قبضے کے ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے استعمال میں آنے والی چیزوں کے ریٹ بھی استعماری طاقتوں کی کہنے پر ہوتے ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہو سن 2005 میں مشرف سے پہلے پاکستان کے اندر بجلی کا یونٹ 2 روپے تھا۔ سن 2005 کے اندر ورلڈ بینک نے اپنے مطالبے پر بجلی کا یونٹ 5 روپے کروایا۔ ورلڈ بینک قرض دیتی ہے، ایم آئی ایف قرض دیتی ہے، پھر اپنی مطالبے کرتی ہے، اپنی ڈیمانڈ رکھتی ہے۔ 2 روپے یونٹ تھا، سن 2000 کے اندر 5 روپے کر دیا، کرتے کرتے اب ایک بجلی کا یونٹ وہ 21-22 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ عام گھروں کمرشل ریٹ سے زیادہ۔ ملک ہمارا ہے، عوام مسلمانوں کی ہے، وسائل ہمارے ہیں، لیکن ان پر قبضہ تصرف ہمارا ہے۔ 72 ملین ڈیکوریٹ سونے کے ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں، تسلط قبضہ ہمارا ہے۔ ایشیا کے سب سے بڑے گیس کے ذخائر ہمارے پاس ہیں۔ دنیا کے اندر نمک کی بہترین کانیں، دنیا کے ایبر وہ ہمارے پاس ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک چوریوں کے بھاؤ لے کر جاتے ہیں، سونے کے بھاؤ جا کر سیل کرتے ہیں۔ سب کچھ ہمارا ہے، لیکن وسائل ہمارے اپنے دشمنوں کے۔ اور جتنی بھی یہ سفارت خانے جو ہمارے ملکوں کے اندر کھولے گئے، یہ اصل میں فساد کی سب سے بڑی جگہ ہے۔ اسلامی نظام کے اندر، اسلام کے قانون میں ان غیر مسلموں کے سفارت خانوں کا کوئی تعلق نہیں۔ اور یقیناً اگر ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر سے یہ غیر مسلموں کے سفارت خانے ختم کر دیے گئے، 90% اختلافات اب خود ختم۔ یہی ہمارے ملکوں کے اندر اپنے فن دے کر تحریکیں کھڑی کرتے ہیں، لوگ کھڑے کرتے ہیں، افراد کھڑے کرتے ہیں، ان
جن کو دعوت دیا ہوتا ہے، جن کی سپورٹ کی ہوتی ہے، پھر ان سے وہ اپنے نجائز مطالبات بھی منوا کر مسلمانوں کا پروڈیوس کرتے ہیں۔ جتنا بھی ہمارے ملک کے اندر لسانی بنیادوں پر اختلافات ہیں، اس کو یہ سفارت خانے کی ہوا دیتے ہیں۔ مذہبی جماعتوں کے اندر جتنا بھی اختلافات ہیں، ان کے بھی اکثر یہی سپورٹ کرتے ہیں، ورنہ ان لوگوں کے اندر، ان جماعتوں کے اندر کہاں سے مسلط آ گئی کہ یہ دیکھتے ہی دیکھ پورے ملک پر ہیوی ہونے اور پورے ملک پر ان کا کچھ ہونا شروع ہو جائے۔ یہ پیچھے سے سپورٹ ہوتی ہے، پہلے سپورٹ دیتے بعد اپنے نجائز مطالبات سے منواتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی ہمارے ملک کے اندر خرابی کا ذریعہ اور سبب، ورنہ اسلام کے اندر ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الناس شرکاء فی ثلاث، فی الماء والکلأ والطعام، کہ مسلمان علاقے جو ہیں وہ تین چیزوں کے اندر مشترکہ ہے، نہ ریاست کو اپنی ملکیت بنا سکتی ہے، نہ کوئی عوام میں سے بٹیرا اس کو اپنی ذاتی ملکیت بنا سکتا ہے۔ پانی کے جتنے بھی وسائل ہیں وہ تمام مسلمانوں کا مشترکہ ملکیت ہے، لیکن ہمارے ہاں جو پانی آتا ہے وہ حکومت کی ملکیت ہوتا ہے۔ جب اسلام کے اندر پانی ہے وہ پوری ریاست کے افراد کا مشترکہ حق ہے، اور اسی وجہ سے پنجاب اور سندھیوں کا پانی کی تقسیم پر وہ جھگڑا رہتا ہے۔ والکلأ، یہ جنگلات جو قدرتی علاقے ہیں یا جنگلات، یہ پوری ریاست کے افراد کی مشترکہ ملکیت ہوتی ہے۔ کوئی ریاستی ادارہ کوئی فرد ان کو اپنی ذاتی ملکیت نہیں بنا سکتا، ورنہ توانائی کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ پوری ریاست کے افراد کی مشترکہ ملکیت ہے۔ وہ کوئلے کے ذخائر ہیں، وہ تیل کے ذخائر ہیں، وہ گیس کے ذخائر ہیں، ریاست کسی کو اسلام نہ ریاست کو اپنے قبضے کے اندر لینے کی اجازت دیتا ہے، اور نہ کسی کمپنی کو ان پر ملکیت کا اختیار دیتا ہے، نہ کسی بڑے کو ان پر قبضہ جمانے کی اسلامی نظام کی اجازت ہے۔ پوری ریاست کی ملکیت ہوتی ہے، جتنے افراد ہیں وہ پورے افراد کی ملکیت ہوتی ہے۔ اسلامی نظام کے اندر میں گیس بجلی فری ہے، اس کے اندر 1 روپیہ بھی جس علاقے کے اندر رہنے والے مسلمان ہیں، اس علاقے کے اندر جتنے بھی توانائی کے وسائل ہیں، وہ کوئلے کے ذخائر پاکستان کے پاس اگر وہ ہم 40 فیصد استعمال کریں، 60 سال تک بآسانی پورے ملک کے لیے انرجی پیدا کی جا سکتی ہے۔ سوئی گیس کے ایشیا کے سب سے بڑے کنویں وہ ہمارے پاس بلوچستان کے علاقے سوئی کے اندر موجود ہے۔ توانائی کے ذریعے بجلی، یہ ہمارے ملک کے اندر پتہ نہیں کتنے مقامات ہیں کہ ان پر یہ فری بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اسلام کے اندر توانائی کے جتنے بھی ذرائع ہیں، وہ تیل ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، یہ عوام کو سیل نہیں کیا جا سکتا، یہ عوام کی مشترکہ ملکیت ہے۔ صرف یہ بات ہے کہ ریاست آگے سپلائی کرنے کے لیے، ان کی صفائی کرنے کے لیے وہ صرف اپنا خرچہ وصول کر سکتے ہیں۔ یوں سمجھیں اگر ریاست بجلی سپلائی دیتی ہے اور اس کا خرچہ آتا ہے، ریاست ماہانہ ہم سے صرف 50 روپے وصول کر سکتی، سے زیادہ نہیں وصول کر سکتی۔ وہ پیٹرول ہمیں مختلف جگہوں پر سپلائی دیتی ہے، ریاست صفائی کرنا، پیٹرول کو تیل کو نکالنا، مشینری اس کے لیے استعمال کرنا، ریاست زیادہ سے زیادہ وہ آگے سپلائی کرنے کا خرچہ لے سکتی ہے۔ وہ تقریباً بات ہے کہ ہمارے اصل حاضر کے اندر 60 روپے 1 لیٹر کے بدل لے سکتی ہے، باقی وہ پیٹرول کا 1 روپیہ بھی ریاست کے لیے دینا جائز ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرمایا الناس شرکاء فی الثلاث، فی الماء والکلأ والطعام، یہ تو تمام لوگوں کی مشترکہ ملکیت ہے، نہ ریاست اس پر قبضہ جما سکتی ہے، نہ کوئی ایم ایل اے، ایم پی اے، نہ کوئی وزیر اعظم ان وسائل پر قبضہ نہیں جما سکتا۔ جب اسلامی نظام ہوگا یہی چیزیں فری ملے گی، اور جب یہ چیزیں فری ملے گی
پورا ملک وہ پوری دنیا کے اندر ترقی اور تعمیر و ترقی کی راستے پر کام کرتا ہے۔ آج چائنا نے جو ترقی کیا وہ ہماری ہوئی، اس نے گھر گھر کے اندر فیکٹریاں لگی، مال دراز تیار ہوتا، عالمی منڈی کے اندر پہنچ کر پوری دنیا کی معیشت پر وہ اس وقت چائنا کی وہ تمام پروڈکٹ جاری ہیں، تمام ڈیوائس، الیکٹرانک ڈیوائس، سوئی سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی ایٹم تک وہ پوری عالمی منڈی کے اندر چائنا کی چیزیں جا رہی ہیں۔ یہ ہمارا نظام ہے۔ تو یہ استعمالی طاقتیں ہمارے علاقوں کے اندر قابض ہوگی، پھر انہوں نے اپنے قرضہ دیا، قرضے پر ڈیمانڈ کی کہ بجلی کے بل کا ریٹ بڑھاؤ، خود فروش کی اشیاء کا ریٹ بڑھاؤ، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان مسلمان ملکوں کی عوام کے اشیاء فروش کا ریٹ اتنا بڑھا دیا ہے کہ ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں مسلمانوں کا ذہن بڑا درخیز ہے، اگر ہم نے ان کو فائدہ بات کر دیا ان کی ٹینشن بڑی ہوگی، یہ بیٹھے گی آرام سے قوم نہیں، یہ ہمارا کلا کما کر کے رکھ دے گی، یہ ہمیں نصف نابود کر دے گی، یہ ہمارے علاقوں پر قبضہ جمانے لگی، یہ اپنی ماضی کی کوئی شوق و شوق کو دوبارہ حاصل کر لے گی۔ اس لیے انہوں نے ہمارے حالات مہنگائی والے جو پیدا کیے ان کا بنیادی مقصد ہے ہمیں 2 وقت کی روٹی کی ٹینشن سے 24 گھنٹے نکلنے کی فرصت نہ ملے، اپنے شاندار ماضی کو جاننے کا موقع نہ ملے، دنیا پر اپنی گھمنڈیں ڈالنے کی سوچ پیدا نہ ہو، شہید کی طرح پرواز کرنے کے خیالات ہمارے دلوں کے اندر نہ آئے، دنیا کو فتح کرنے کی سوچ و فکر ہمارے اندر نہ پیدا ہے، اور یہ صورت جراب پیدا ہو چکی ہے۔ ہر بندہ 2 وقت کی روٹی کی فکر کرتا، یہاں تک کہ پورے فیملی کی پہلے کہا سنا کرتے ہیں ہم کہ ایک وقت کمایا کرتا تھا، سارا خاندان کر کھایا کرتا تھا، اب یہ سارے کمانے کے لیے جاتے ہیں، ماں بھی جاتی ہے فیکٹری ملوں کے اندر، بچیاں بھی جاتی ہیں، بچے بھی جاتے ہیں، آپ بھی نکلتے ہیں، لیکن شام کو جب سارے وہ کام کر کے محنت مزدوری کر کے آتے ہیں اور ہونا یہی ہوتا ہے کہ خرچے پورے ہوتے ہیں۔ یہ حالات پیدا کرنے کی بیک گراؤنڈ ہے کہ مسلمان آپ میں کفر جانتا ہے کہ اگر خطرہ ہے ہمیں تو مسلمان قوم سے، بالخصوص پاکستان کے علاقے اس افواج سے اور اس عوام سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، اس لیے امریکہ اپنا آدھا بجٹ وہ پوری دنیا پر خرچ کرتا ہے اور آدھا بجٹ اپنا صرف پاکستان پر خرچ کرتا ہے۔ لیکن ہمیں ہوش ہے، بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ ہماری بڑی تاریخ ملتی ہے، لیکن ان کو عقل آ گئی ہے، وہ 40 سال تک رب کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے میدان تیغ کے اندر گھومتی رہی، ٹھوکریں کھاتی رہی، ذلیل ہوتی رہی، رسوا ہوتی رہی، لیکن اس کو 40 سال کے بعد عقل آ گئی تھی، سمجھ آ گئی تھی، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ لیکن ہم ایک ایسی قوم ہے کہ 5 صدی گزر گئی ہے لیکن ابھی تک ہمیں عقل نہیں ہے، ہم نے ہوش کے نام ان کو تو 40 سال بعد عقل آ گئی تھی، ذلت رسوائی اور در در کی صحرا کی ٹھوکریں کھانے کے بعد، لیکن ہمارے 5 صدی گزر گئی ہے لیکن ابھی تک ہمیں ہوش نہیں آیا، ہمیں اپنے نقصان کا نہیں پتا، اپنے فائدے نقصان کا نہیں پتا، میری کون ہمارا مخلص وفادار ہے، کون ہماری تباہی بربادی چاہتا ہے، ہمیں اس کا کوئی پتا نہیں، بس پیٹ جا رہے ہیں، جدھر سے آواز آتی ہے ادھر آگے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام عصر حاضر کے سیاسی مذہبی ان تمام فتنوں سے بچ کر رب تعالیٰ ہمیں صحیح کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین۔